نمبر 93 قل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے حرام ٹھہرا لیا تھا اپنی جان پر اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہ آپ تورات لے کر آؤ، اس کو پڑھو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ آیت مبارکہ میں اسرائیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسرا کا مطلب ہوتا ہے بندھا ہوا ہونا، قیدی ہونا۔ اسی سے لفظ اسرا بھی بنتا ہے جو کہ خاندان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے خاندان میں بندھا ہوا ہوتا ہے، اور ایل کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو گویا کہ اس لفظ کا یہ معنی بنا کہ وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا قیدی ہے۔ جس طرح سے ہمارے ہاں عبداللہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کا غلام، تو اس طرح سے اسرائیل کا لقب یعقوب علیہ السلام کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے غلام۔ یہودی لوگ جو تھے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اس میں بعض چیزیں ایسی حلال قرار دی گئی ہیں جو کہ موسوی شریعت میں حرام تھیں، مثلا ان کے ہاں اون کا گوشت حرام تھا لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت میں یہ حرام نہیں ہے۔ اگر یہ بھی آسمانی شریعت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تبدیلی ہو جائے؟ یہاں اس کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے کہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی طبی کراہت یا کسی مرض کی وجہ سے بعض چیزیں اپنے لیے ممنوع قرار لے لی تھیں، جن میں اون کا گوشت بھی شامل تھا، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے بھی ایک جگہ سورہ تحریم میں ہم نے پڑھا کہ اپنے اوپر شہد کو جو ہے وہ حرام کر لیا تھا، اور اللہ پاک نے ان کو منع فرمایا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بعد میں ان چیزوں کو حرام سمجھ لیا، چنانچہ یہ چیزیں ان کے ہاں رواج کے طور پہ حرام چلی آ رہی تھیں، ان کی کتاب یعنی کہ تورات میں یہ باتیں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے تقریباً جو ہے 400 یا 500 سال کے بعد جو ہے وہ تورات نازل ہوئی ہے، تو گویا کہ جو چیز یعقوب علیہ السلام نے خود سے اپنی طبیعت کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی تو وہ موسوی شریعت میں کیسے حرام ہو گئیں۔ اس لیے آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہے ہیں تو یہ لوگ ظالم ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نبی علیہ السلام فرما دیجیے صدق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، پس تم پیروی کرو ملت ابراہیمی کی جو کہ حنیف تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ لہذا یہ یہودی لوگ جو ہیں اپنی طرف سے بہت ساری باتوں کو منسوب کر دیتے تھے تورات کی طرف یا پھر انبیاء کی طرف، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے فالو کرنا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کو جو ہے وہ فالو کرو، جس میں یہ ساری خرافات اور من گھڑت باتیں نہیں تھیں۔ اب یہ عموماً یہ ساری آیات جو ہوتی ہیں یہ بائبل میں اور تورات میں جو تحریفات کی گئی ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے جو انفارمیشن اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے، یہ دراصل میں ان کا جواب ہوتا ہے۔ ایک طرح سے کہا جائے کہ ان آیات میں جو ہے وہ بائبل کی اور تورات کی ہسٹری جو ہے وہ ٹھیک کی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، یقیناً پہلا گھر جو کہ لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ وہی ہے جو کہ مکہ میں ہے، مبارکاً وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں بیت اللہ کی تاریخ کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بارے میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر فرمائی، دوسرے قول کے مطابق آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے تعمیر فرمائی، تیسرے قول کے مطابق قبیلہ جرہم نے بعد میں آ کے جو کہ اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ تھا ان سے منسلک تھا، انہوں نے بھی بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ پھر عمالقہ قوم کا ذکر آتا ہے جنہوں نے خاص طور پہ بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور میں بھی بیت اللہ کی جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے، اور پھر حجاج بن یوسف نے بھی جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ اب دوبارہ اس گھر کی شیپ کو جو ہے وہ چینج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بار بار اس کی شیپ کو چینج کرنا جو ہے وہ امت میں فساد کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں وضیہ کا لفظ لایا گیا ہے، اور وضع کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، بوجھ کا اتارنا، زمین پہ رکھنا، جیسے کہ وضع حمل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد للناس کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ گھر جو ہے اس کو وضع کس کے لیے کیا گیا ہے، کل انسانیت کے لیے کیا گیا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں بکہ کا لفظ بھی آتا ہے جو کہ مکہ کا پرانا نام ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس شہر کی ہسٹری کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہاں بکہ فرماتے ہیں، اور جہاں بیت اللہ کی تعظیم کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پھر مکہ فرماتے ہیں۔ پھر بکہ کے لفظ کے بارے میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ رش ہو، جہاں لوگ ایک دوسرے کو
دھکیل رہے ہوں آگے کی جانب میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طواف کی کیفیت جو ہے وہاں پہ اس طرح سے ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کی گردن کو توڑ دینا، یعنی کہ جو بھی اس کے اوپر حملہ کرے اور اس کی گردن جو ہے وہ توڑ دی جائے، یعنی کہ یہ جگہ ایسی ہے کہ جس نے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو گویا کہ ان کی گردنیں جو ہیں وہ توڑ دی گئی ہیں، جیسے کہ اصحاب فیل کا واقعہ بھی آتا ہے۔ پھر اس گھر کی دو صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی صفت یہ کہ یہ مبارکن ہے، تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مصدر میمی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ برکتوں والا، اتنی برکتوں والا ہے کہ جس تک انسانی سوچ جو ہے وہ نہیں جا سکتی کہ یہ کب سے بنا ہے اور یہ کب تک رہے گا، اور تب تک یہ کل انسانیت میں جو ہے برکتیں اور خیر جو ہے وہ تقسیم کرتا رہے گا۔ لہٰذا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس گھر نے کس صدی میں کن لوگوں کو کب کہاں کدھر کیسے کیسے کیا کچھ نوازا ہوا ہے، کتنے لوگوں کی یہاں پہ عبادتیں قبول ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کی یہاں پہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کے طواف یہاں پہ ہو چکے ہیں، کتنے لوگوں کے آنسو یہاں پہ گرے ہیں۔ لہٰذا یہ جگہ بے انتہا برکتوں والی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس لفظ کے اندر کی خوبصورتی ہے کہ یہ برکن ہے، اور برکن کا مطلب اونٹ کا سینہ بیان کیا جاتا ہے، اور جب اونٹ ناراض ہو کے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو بروک البعیر کہا جاتا ہے۔ ایسے اونٹ کو اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو تاثر اس لفظ کے اندر یہ ہے کہ کسی چیز کا بڑا جماؤ ہونا، سالڈ ہونا، ٹھوس ہو کے کسی چیز کے اوپر قائم رہ جانا۔ پھر چھوٹے سائز کے تالاب کو بھی جو ہے وہ برکن کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے، مگر اس سے بہت سارے لوگ اور جانور جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ لہذا لفظ برکت کے اندر ایک معنی یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کسی چیز کا اپنی جگہ کے اوپر برقرار رہنا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی چیز جو کہ بڑھتی تو ہو لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ کے اوپر برقرار بھی رہتی ہو۔ تو گویا کہ یہ باتیں تو دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو اس کو علماء کرام نے یہ فرمایا کہ دراصل میں برکت ہوتی یہ چیز ہے کہ وہ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی رہتی ہے، مگر اس سے کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ کسی تھوڑی چیز سے بہت زیادہ کام کا ہو جانا، کسی تھوڑی چیز سے بہت زیادہ خیر کا مل جانا جو ہوتا ہے یہ برکت ہوتی ہے۔ تو دیکھنے کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، اور دنیا سے ہٹا کٹا جو ہے وہ شہر ہے، اور یہاں پہ باقی کچھ بھی ایسا نہیں جو کہ انسان کو انسپائر کرتا ہو، مگر اس کے باوجود بھی اس کی برکت سے کل جہان بلکہ ہر صدی کا انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ایک ظاہری برکات ہوتی ہیں جس میں کہ کل انسانوں کا رجحان اس گھر کی طرف ہونا، لوگوں کے دلوں کا اس گھر کی طرف مائل ہونا، اور پھر ہر وقت میں اس گھر کا آباد رہنا، یہ ایک ظاہری برکت ہے۔ یہاں پہ ہر طرح کے پھل کا مل جانا، یہاں پہ ہر طرح کی رونق کا ہونا، اور یہاں پہ خلاف معمول ترقی کا ہو جانا، اور پھر یہاں پہ ہر جانور کا بھی محفوظ ہونا، انسانی جان کا بھی محفوظ ہونا، اس طرح کی بہت ساری ظاہری برکات، مقام ابراہیم اپنی جگہ، زمزم اپنی جگہ، یہ ساری برکات جو ہیں ظاہری برکات ہیں۔ اور باطنی برکات جو ہیں یعنی کہ عام محلے میں اگر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں 25 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں 500 کا ثواب، مسجد اقصیٰ میں 1000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبی علیہ السلام میں 50,000 نمازوں کا ثواب، جبکہ اس میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ تو جہاں آپ کی عبادت جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، تو گویا کہ یہ اس کی باطنی برکات ہیں۔ اور اس کے اوپر علماء کرام کے جو ہیں وہ وائس سنے جا سکتے ہیں، بیانات سنے جا سکتے ہیں جو وہ بیت اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو وہ تو بے شمار ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں ہدن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ بھی حال بن رہا ہے کہ یہ گھر جو ہے مسلسل ہدایت دینے والا کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک رہے گا۔ اور للعالمین کہا گیا، یعنی کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہا گیا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس گھر کی عبادت نے اور اس گھر میں آ کے توبہ کرنے والوں نے یا اس گھر کو دیکھ کے کتنے لوگوں کے دل بدلے ہوں گے، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہوں گی، اس گھر نے کس طرح سے کتنے لوگوں کو کتنی ہدایت دی ہوگی، تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہدی للعالمین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 97 میں فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم۔ تو مقام ابراہیم تو خود ایک بہت بڑی نشانی اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ جیسے قدم مبارک ان کے نظر آ رہے ہیں، اور جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ یہ گھر بنا رہے تھے، جو روایت منسوب کی جاتی ہے کہ اس پتھر کا خود بخود جو ہے بلند ہوتے چلے جانا، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے جو کہ قدموں کی نشان کی صورت میں وہاں پہ موجود ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، چاہے وہ باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس گھر کے سفر کی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ استطاعت کا لفظ فرما دیا، ہم پہ یہ لازم نہیں کیا کہ ہم نے ہر سال جو ہے وہ اس گھر کا حج کرنا ہے۔ اور پھر استطاعت میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مالی استطاعت بھی ہو، جانی استطاعت بھی ہو، اور پھر استطاعت سے مراد یہ کہ اتنا آپ کے پاس مال ہو کہ آپ اپنے سفر کا خرچہ، وہاں جانے کا خرچہ اور پیچھے گھر والوں کا خرچہ نکال کے جو ہے وہ جا سکیں۔
پھر فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے کفر کیا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ اب یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ حج کی بات کی جا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے حج تو وہ کرے گا جو مسلمان ہے اور وہ ایک رکن کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر کسی کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود بھی وہ گھر کا حج نہیں کرتا کہ پہلے پلاٹ لے لیں، پہلے گھر بنا لیں، پہلے بچوں کی شادی کر لیں، تو گویا کہ یہ عمل جو ہے وہ اس کا کفر شمار کیا جائے گا۔